سعید بن مسیب بڑے مشہور تابعی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں۔ کہتے ہیں ما تعزن مؤذن منذ 20 سنة، اللہ کی قسم میری زندگی کے پچھلے 20 سالوں میں کوئی اذان مؤذن نے ایسی نہیں دی کہ وہ اذان دے رہا ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں۔ جب بھی پچھلے 20 سالوں میں مسجد میں مؤذن نے 5 اذانوں میں سے کوئی بھی اذان پڑھی ہے تو میں صفوں میں بیٹھا ہوتا تھا۔ کبھی میری نماز تو کیا، میری اذان بھی گھر کے اندر نہیں ہوئی۔ نیکی اور عبادت کا شوق اگر کرنی ہے تو پھر شوق سے کریں۔ سب سے پہلے آپ نے سنا آج کہ نیکی ہے کیا، دوسری بات نیکی میرے اور آپ کے لیے کس قدر ضرورت کی حامل ہے، تیسری بات نیکی کرنی ہے تو پھر شوق سے کرنی ہے اور جلدی کرنی ہے۔ لیٹ ہو جائیں گے تو اتنا ہی اللہ کی جنت میں انسان کا داخلہ لیٹ ہوتا چلا جائے گا۔ آگے بڑھتا ہوں، کسی نیکی کو پھر چھوٹا بھی نہ سمجھا جائے۔ آج کی گفتگو کا چوتھا پوائنٹ کہ کسی نیکی کو ہلکا، چھوٹا اور معمولی مت سمجھیں، کیونکہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین میں تو اگر کوئی کسی سے مسکرا کے مل لیتا ہے، بات کرتے کرتے اپنا منہ سیدھا رکھتا ہے، اگلے بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چہرہ اس کی طرف کر کے بات کرتا ہے تو یہ اس کا عمل بھی اللہ نیکی میں لکھ دیتا ہے۔ یہ جو اکثر ہم کہتے ہیں نا یار ملا ہے پر سیدھے منہ نہیں ملیا، ملا ہے مگر منہ سیدھا کر کے نہیں ملا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ملنے سے خوش نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اتنی اذیت بھی اپنے بھائی کو مت دو، ملو تو خوش ہو کے ملو، فائدہ کیا ہوگا؟ تیرا مسکرا کے ملنا بھی اللہ عبادت میں لکھ دے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، خرچ کر دینے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج عمرہ قرآن کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ تمام ارکان عبادت ہیں، صرف یہی عبادت ہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، سید عبدالحی لکھوی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک شاگرد نے ان کو خواب کے اندر دیکھا، اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ خواب حجت نہیں ہوتے، لیکن اگر خواب قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو خواب بھی حجت ہو جایا کرتے ہیں۔ شاگرد نے خواب دیکھا اور استاد گرامی کو خواب کے اندر دیکھ کے پوچھتے ہیں استاد جی بتائیے اللہ نے آپ کا کیا حال کیا ہے؟ سید عبدالحی کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھ کو معاف کر دیا ہے۔ شاگرد کہتے ہیں معاف تو کرنا ہی تھا، آپ نے دین کا کام ہی اتنا کیا ہے، آپ نے کتابیں اتنی لکھی ہیں، آپ تو مفسر قرآن گزرے ہیں، ایک بہت بڑے محدث اور دین کے چوکیدار اور پہرے دار بن کے زندگی گزاری ہے۔ تو شاگرد سے کہتے ہیں میرے اللہ نے جو مجھے معاف کیا ہے وہ میری پڑھائی کی وجہ سے معاف نہیں کیا، میری معافی کے لیے جو میری نیکی مجھے بتائی گئی ہے وہ میری تعلیم نہیں ہے، وہ میری عبادت نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے استاد جی؟ بات یہ ہے کہ ایک دن بیٹھا میں اپنی قلم سے لکھ رہا تھا، میں دوات سے سیاہی لے لے کے لکھ رہا تھا، اور میری قلم سے سیاہی کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور ایک مکھی آ کے اس کو چوسنا شروع کر دیتی ہے، وہ اس کو پانی سمجھ کے پی رہی ہے۔ میں نے اپنا لکھنا چھوڑا، پڑھنا چھوڑا، دھیان اس کی طرف کر لیا اور سوچ میں پڑ گیا یہ کتنی پیاسی ہے، اور وہ قطرہ چوس گئی، پی گئی، تو میں نے قلم سے ایک قطرہ اور زمین پہ گرا دیا۔ اس مکھی نے وہ دوسرا قطرہ بھی
لیکوڈ کا سیاہی کا پانی سمجھ کے پی لیا. پھر میں نے ایک تیسرا قطرہ گرا دیا. مکھی نے وہ تیسرا قطرہ بھی پانی کا پیا اور پروں کو پڑپڑاتی ہوئی اڑ جاتی ہے. اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا. میرے اللہ نے مجھے بتلایا عبدالحی تو نے اپنا کام چھوڑ کے میری ایک ننھی مخلوق کو پانی پلانے کا کام کیا تھا. تو نے اپنا کام چھوڑ کے توجہ میری ایک ننھی مخلوق کی طرف کر لی تھی. تو نے اپنا کام چھوڑ کے ٹائم نکال کے میری ایک ننھی مخلوق مکھی پہ رحم کیا تھا. اے عبدالحی تو نے مکھی پہ رحم کیا, میں رب کریم نے تجھ پہ رحم کر کے تجھے معاف کر دیا ہے. کسی نیکی کو ہلکا اور حقیر نہ سمجھیں. اور اس کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہمیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی کچھ اس طرح ملتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ سخت گرمی کے موسم میں گزرا جا رہا ہے. رستے میں ایک کنواں دیکھا اور کنویں کے باہر گیلی مٹی دیکھی اور اس گیلی مٹی کو چاٹتے ہوئے ایک کتے پہ نظر پڑ جاتی ہے. اور اس بندے کو پتا چل گیا کہ کتا پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے, کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے, اپنی زبان سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. یہ بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے, مجھے کوئی برتن مل جائے, کوئی ڈول مل جائے, میں کنویں میں لٹکاؤں اور پانی بھر کے اس پیاسے کتے کو پلا دوں. لیکن برتن کوئی نہیں ملا, ڈول کوئی نہیں ملا. اس نے پھر کیا کیا؟ یہ بندہ اللہ کا نافرمان اور گناہگار تھا. اس نے پھر سوچا کہ پانی تو اس کو پلانا ہی پلانا ہے, اللہ کی مخلوق ہے اور ناپاک ترین جانور ہے, ناپاک ترین جانور ہے. جس گھر میں ہو رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. جس برتن میں منہ ڈال لے 7 سے 8 بار اس کو مانجنا پڑتا ہے, دھونا پڑتا ہے, پھر اس کی پلیدی دور ہوتی ہے. لیکن رب کبریا جب لوگوں پہ رحم کرنے پہ آئے, جب کسی بندے کی نیکی اس کو پسند آ جائے, تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی یہ حدیث کافی ہے. کسی نیکی کو ہلکا, معمولی اور چھوٹا نہ سمجھیں. یہ مسافر اپنے جوتے کو اتارتا ہے, اپنے موزے کو اتارتا ہے اور اس کو پکڑ کے کنویں کے نیچے اترتا ہے. اور جو سیڑھیاں بنی ہوئی وہ سیڑھیاں سیمنٹ کی نہیں تھی, لکڑی کی نہیں تھی, وہ لوہے کی سیڑھیاں جو کنویں میں اگر بزرگ لوگ جانتے ہیں وہ پکڑ پکڑ کے یہ نیچے اترتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سیڑھیوں سے نیچے اترنا آسان ہے, دوبارہ بعد میں اوپر آنا اور مشکل ہوتا ہے. اب اس نے نیچے اتر کے اپنے موزے میں, اپنے جوتے میں پانی ڈالا. اب ایک ہاتھ میں پانی پکڑ کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے تو چڑھا نہیں جا رہا. حدیث کے الفاظ ہیں یہ جوتا اپنے منہ میں لے لیتا ہے. یہ ساری کوششیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ ایک کتے کے لیے. نیچے اترا, شوز اپنا موزہ اپنے منہ میں لیتا ہے اور سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے اوپر آتا ہے, کتے کو پانی پلاتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, پھر پانی لاتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, پھر پانی لاتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, پھر پانی لاتا ہے. اسی جدوجہد اور کوشش میں اس نے کنویں میں جانا اس وقت تک بند نہیں کیا جب تک کتے نے پانی پی کے اپنی دم ہلا کے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. کتا پانی پی کے چلتا بنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آسمان پہ بیٹھا بندے کی اس نیکی کو دیکھ رہا تھا, اللہ نے آسمان سے آواز لگا دی فشکر اللہ لہ, او میرے بندے تو نے میری ایک ننھی مخلوق کتے کو پانی پلایا ہے, میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے. میں اللہ رب رحمان دو جہانوں کا مالک تیرا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ایک نیکی اس کتے پہ کی ہے, اس کو پانی پلایا ہے, صرف شکریہ ہی ادا نہیں کرتا. فغفر اللہ لہ, جا تیری یہ نیکی مجھے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. روزے کا معاملہ ہو,
نماز کا معاملہ ہو، تراویح کا معاملہ ہو، قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو، کسی کو روزہ رکھوانے کا معاملہ ہو، کسی کو روزہ افطار کروانے کا معاملہ ہو، کسی کو پانی پلانے کا معاملہ ہو، کسی کی دلہ آزاری اگر ہو رہی ہے اس کے دل کی تسلی کے لیے اس کی مدد کر دینا، اور کسی بیوہ کا خیال کر لینا، کسی مارے بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے غموں کو دلاسا دیتے ہوئے اس کے غموں کو دور کر دینا، مسکراتے ہوئے کسی سے مل لینا، یہ تمام وہ کام ہیں جو ان قریب شوق اور ذوق سے میں نے اور آپ نے کرنے ہیں۔ اور ایک بات کا جو خیال رکھنا ہے کہ نیکی کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا، دے کے کسی کو جتلانا نہیں ہے، نیکی کر کے اس پہ اترانا نہیں ہے، عبادت کر کے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی کرنے، نیکی کی اہمیت کو سمجھنے، نیکی کو شوق اور لگن سے کرنے، اور کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔